أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے، دراز کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو دائم اور ثابت کر دیتا، اس کو ٹھہرا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے ہی آفتاب کو اس پر دلیل بنایا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے ہی سورج کو، آفتاب کو اس پر دلیل بنا دیا ہے۔ ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا ہے۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا اور نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت اور سبب بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم ہی نے آسمان سے پاک صاف ستھرا پانی نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم ہی ہیں آسمان سے پاک صاف ستھرا پانی اتارنے والے، یعنی ہم نے اتارا ہے۔ مقصد لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو، مردہ بستی کو، مردہ زمین کو زندہ کریں، اور اس کے ذریعے سے سیراب کریں بہت سی اپنی مخلوقات کو جو چوپائے اور انسان، اور اس کے علاوہ
اور بہت سے ہیں جن کو اللہ یہاں سے اعراب کرتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس کو گردش دی ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں کیا، اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا نصیحت حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر اٹھا کر کھڑا کر دیتے، ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو آپ کافروں اور منکروں کا کہنا نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا اور عظیم جہاد کیجیے، کرتے رہیے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 سے ہم نے آج پڑھنا شروع کیا ہے، آیت نمبر 52 تک ہم نے یہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بہت سے یہاں پر نمونے دکھائے ہیں اور اپنی قدرت کاملہ کا اللہ نے یہاں اظہار کیا ہے، اور یہ بات انسان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھے اور عبرت کی نگاہوں سے دیکھے تو اس کو ہر جگہ اللہ نظر آئے گا، اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف ایک ہے، اس نظام کو چلانے والا ایک ہے، زندگی کی نعمتیں دینے والا ایک ہے، ہر چیز عطا کرنے والا، ہر چیز سے انسانوں کو فیضیاب کرنے والا وہ صرف ایک ہے، اور کوئی اس کا ساجھی و شریک نہیں ہے۔ تو یہاں ان آیتوں کے اندر اللہ نے بہت سی بڑی بڑی نعمتوں کا اور اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ انسان دیکھے تو صحیح کہ کون ہے یہ کرنے والا، اگر وہ دیکھے تو اس کو سمجھ آ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان روزمرہ کی زندگی میں جو چیز روٹین میں آتی ہے اس پر بہت زیادہ غور نہیں کرتا ہے، وہ اس کو معمولی لگتی ہے، حالانکہ وہ بہت اہم ہے۔ اب رات اور دن کا آنا ہمیں چونکہ یہ مستقل ہوتا رہتا ہے، آدمی جس طرح آنکھ کھولتا ہے بچپن سے پیدا ہونے کے بعد سے، اور یہ اس کی پوری عمر یہ ہوتا رہتا ہے، تو اس کو یہ کوئی نئی چیز نہیں لگتی، کوئی بڑی چیز نہیں لگتی، اس میں کوئی اس کو جو ہے مشکل کام نہیں لگتا، وہ سوچتا ہے ایک روٹین کے ساتھ ہے، ایک معمول ہے، چلا آ رہا ہے۔ بارشوں کا نزول ہے، اس کو یہ ہلکا لگتا ہے، اس میں کوئی اس کو نشانی نظر نہیں آتی، اور رات اسی طرح نیند انسان کو ہلکی لگتی ہے، رات کا اندھیرا وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ تو الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اور الم ترا نبی کے ذریعے سے ہر انسان فردن یہاں مخاطب ہے، ہر انسان مخاطب ہے، یہ خاص نہیں ہے بلکہ اس سے ہر انسان مراد ہے۔ تو الم تر الی ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف، اور رب پالنہار ہوتا ہے جو ابتدا سے انتہا تک لے کر جاتا ہے، اس میں تدریج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ دھوپ اور چھاؤ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان کی زندگی اس کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی، اس کا کاروبار زندگی کا چل ہی نہیں سکتا۔ اگر ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان اور جانور سب کے لیے مصیبت بن جائے گی، اور اسی طرح سایہ ہی سایہ ہو، دھوپ نہ ہو، تب بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ دو بڑی نعمتوں کا اللہ نے پہلے یہاں تذکرہ کیا کہ تم نے کیا سائے کی طرف نہیں دیکھا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا، ساکنہ روک دیتا، اور ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے اس پر سورج کو، آفتاب کو دلیل بنایا ہے، یعنی سورج جیسے نکلتا ہے اور وہ سایہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ روزانہ آنا جانا اس کا لگا ہوا ہے۔ تو اگر سورج ہی سورج ہوتا، دھوپ ہی دھوپ ہوتی، تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جو پودے ہیں، جو پیڑ ہیں، اور جو چیزیں بھی ہیں، وہ سب اس سورج کی شعاؤں سے بھسم ہو جاتی اور ختم ہو جاتی، اور ان کا نام مٹ جاتا۔ اسی طرح اگر سایہ ہی سایہ ہوتا، رات کا سایہ رہتا، رات ہی رات ہوتی،
اور صبح نہ آتی تو تب بھی دشواریاں اور پریشانیاں ہوتی۔ تو یہ اللہ نے ایک بڑا سنہرا اور ایک خاص نظام شمسی اس دنیا میں چلایا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رات و دن کو لے کر آتا ہے، سایہ کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنی نشانی اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے۔ تو اللہ نے آفتاب کو طلوع غروب کو سائے کے لیے دلیل بنایا۔ اگر طلوع اور غروب کا سلسلہ نہ ہوتا تو سائے کا پتہ ہی نہ چلتا، اور نہ اس کے گھٹنے، بڑھنے، پھیلنے اور سکڑنے کا پتہ چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح سائے کو دراز کرتا اور پھیلاتا ہے، اسی طرح رفتہ رفتہ اسے سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہ نظام شمسی اللہ ہی نے قائم کیا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ کائنات اور نظام شمسی کا خالق اور مالک وہ اکیلا ہے، اور اس پر حکومت اور اقتدار بھی صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ اس کو چاہتا تو کیا ٹھہرا دیتا، یعنی سایہ ہی سایہ ہوتا، پھر کیا کر لیتا؟ کوئی انسان اللہ کے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، یہ پھر اللہ نے اس پر سورج کو یہ دلیل بنایا ہے کہ وہی اپنے سورج کو ہر روز بھیجتا ہے، جو اس تاریکی کے اندر دلیل راہ بنتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ کافور کرتا ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر اس کو اپنی جانب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، اور اس سائے کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس طرح سورج نکل آتا ہے، پھر سورج کو الگ کر دیتا ہے تو سایہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے گردش لیل و نہار ہوتا ہے، صبح و شام آتی ہے، اور انسانی دنیا کا یہ نظام چلتا ہے۔ تو یہاں ایک بات انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس پر غور تو کرے کہ اس کو کرنے والا کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے، اور جب غور کرے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ اس کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ تو اس میں غافل انسان کو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ تو روزانہ دیکھتا ہے کہ صبح ہر چیز کا سایہ جو ہے ہوتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نصف النہار کے وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر زوال کے بعد یہی سایہ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں انسان کو جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ یہ غافل انسان اس چیز کو دیکھتا کیوں نہیں ہے، اس کی طرف عبرت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتا۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا۔ لباس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کیا ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے ڈھپ جاتی ہے، وہ ڈھانک لیتی ہے۔ تو اسی طرح سے رات بھی کیا ہوتی ہے، انسان کے لیے پردے کا اور لباس کا کام کرتی ہے۔ اس کے اندر بھی انسان اسی طرح پردہ پوش ہو جاتا ہے جس طرح لباس کے اندر پردہ پوش ہوتا ہے۔ تو رات کو اللہ نے لباس بنایا ہے، اندھیر بنایا ہے، اس کو اندھیرا، والنوم سبات، اور نیند کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ وہ تھکاوٹ کو دور کرنے کا۔ سبات اصل میں کسی چیز کو قطع کرنے کا ہوتا ہے، کسی چیز کو کاٹنا۔ تو یہاں یہ سبات سبت سے مشتق ہے جس کے اصل معنی قطع کرنے کے ہوتے ہیں، اور سبات وہ چیز ہے جس سے کسی دوسری چیز کو قطع کیا جائے۔ تو نیند کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ وہ دن بھر کی محنت، مشقت، تھکان، کمزوری سب کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان کے دماغ میں جو افکار و خیالات جمع ہو جاتے ہیں ان سب سے اس کو آرام مل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں سبات کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے، سکون کا، راحت کا، کہ نیند راحت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے، کہ رات کو ایک اللہ نے چھپانے والی چیز بنایا ہے، پھر اس میں انسان اور سارے جاندار پر نیند مسلط کر دی ہے جو ان کے آرام اور راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ نے دن کو جی اٹھنے کا بنایا ہے، یعنی اس میں پھر انسان کام کرتا ہے۔ تو یہ سب عبرت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب عبرت کے لیے رکھا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، غور کریں کہ اگر یہ پوری دنیا میں رات کا نظام اس طرح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رات کو سونے کا نظام نہیں بناتا، تو کوئی انسان رات میں کام کرتا، کوئی سوتا، کوئی نظام ہی نہیں چل پاتا، پھر کس طرح کی پریشانیاں ہوتی۔
تو یہاں نیند کا راحت ہونا بلکہ راحت کی جان ہونا تو ہر شخص جانتا ہے، مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں نیند آنا مشکل ہوتا ہے، اور آ بھی جائے تو جلد آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا اور ٹھنڈا بھی بنایا۔ اسی طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت ہے، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سارے انسانوں اور جانوروں کی نیند کا ایک وقت رات میں اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر مقرر کر دیا، ورنہ اگر ہر انسان کی نیند کے اوقات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے تو جس وقت کچھ لوگ سونا چاہتے دوسرے لوگ کاموں میں مصروف اور شور ہنگامہ کا سبب بنتے رہتے۔ اسی طرح جب دوسروں کے سونے کی باری آتی تو اس وقت کام کرنے والے، چلنے پھرنے والے، ان کو نیند میں خلل انداز ہوتا۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی ہزاروں حاجتیں دوسرے انسانوں سے وابستہ ہیں، تو اس لیے اللہ نے سب کا سونے کا ایک ہی وقت مقرر کیا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذات صرف ایک ہے، کوئی دوسرا اس کا ساجی و شریک نہیں ہے۔ اور وجعل النہار نشورا، دن کو اللہ نے یہاں نشور یعنی زندگی فرمایا ہے، کیونکہ اس کا مقابل نیند ایک قسم کی موت ہے۔ نشور مرنے کے بعد اٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سونے کے بعد اٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ اور زندگی کے وقت کو بھی سارے انسانوں میں جبری طور پر ایک کر دیا اللہ نے، ورنہ کچھ کارخانے اور کچھ دکانیں دن کو بند رہتی، رات کو کھلتی، اور جب وہ کھلتی تو دوسری بند ہو جاتی۔ اس لحاظ سے دونوں میں کاروباری مشکلات پیش آتی، تو اللہ نے یہ دن کو اٹھنے کا اور کام کرنے کا بنایا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جس طرح آدمی سونے کے بعد اٹھتا ہے، اسی طرح سے اس زندگی کے مرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اٹھ کھڑا ہوگا، اور پھر اسے اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ یہاں عبرت کے لیے دکھا رہا ہے، عبرت کے لیے یہاں سب یہ چیزیں بتا رہی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ بس ایک بات بتا دیتا ہے اور اس کو سننے والا چاہے تو سنے اور چاہے نہ سنے، بلکہ یہ انسانوں کی عبرت کے لیے ہے تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی زندگی کو سدھاریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو بشارت بنا کر، خوشخبری بنا کر اپنی پہلے بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بارش نازل کرنے والا ہوتا ہے تو ہواؤں کو چلاتا ہے، اور وہ ہوائیں چلتی ہیں اور پھر وہ اس کی بشارت سناتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے، یہ خدا ہی ہے، یہ رب ہی ہے جو باران رحمت سے پہلے موسمی ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، جو مختلف اطراف سے بادلوں کو ہانک کر لاتی ہیں، پھر ان کو تہ بتہ اکٹھا کرتی ہیں، پھر جہاں کے لیے حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں جا کر بادل کی شکل میں وہ پانی برسا دیتی ہیں، جو جس طرح مردہ زمین اثر نو حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور خدا کی مخلوقات میں تو بے شمار چوپائے اور انسان ہیں، پھر ان کو وہ سیراب کرتی ہیں، تو یہ اللہ ہی کرنے والا ہے، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ تو هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم ہی ہیں آسمان سے اس پاکیزہ پانی کو نازل کرنے والے، ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، مردہ آبادی کو سیرابی عطا کر دیتے ہیں۔ ایک بنجر زمین ہے، پانی برستا ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس سے پینے کا نظم کرتا ہے، کتنے چوپایوں کو اس سے پانی پلاتا ہے اور اتنے انسان اس سے پانی پیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت ہے اور اس کے کرشمے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غور کرو، کیا یہ دنیا جس کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں اور قدرتیں نمایاں ہیں بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی ہیں؟ یہ سب کچھ محض کسی اندھی بہری کسی کا کرشمہ ہے؟ اپنے آپ ہو رہا ہے سب یہ کہ آسمان سے لے کر زمین تک ابر، ہوا، بارش، انسان، حیوانات، سب یہ اپنے آپ جو چیز چل رہی ہے خود بخود ہو رہی ہے؟ یہ سب اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کو چلانے والی ایک ذات ہے اور اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، وہی یہ سب کائنات کا نظام برپا کر رہا ہے اور چلا رہا ہے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ تو چونکہ بارش اہل عرب کے لیے بڑی جو خوشی کا اور نعمت تھی، وہ سب جانتے تھے کہ بارش کے ذریعے سے ہی ان کے بہت سی چیزیں چلتی تھی، ان کا نظام چلتا تھا۔ تو اب یہاں کے ہم بارش کو عدلتے اور پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور تصریف کا مطلب الٹ پھیر کرنا، ہم اس کو گردش کرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، اور گو نہ گو حیثیت سے اس کو انسانوں کے درمیان میں نازل کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ یہ اللہ ہی اس نظام کو چلانے والا ہے۔ تو جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے، اس سال کم ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر میں زیادہ کر دی جاتی ہے اور کسی شہر میں کم کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات کمی کر کے کسی بستی کے لوگوں کو سزا دینا اور متنبع کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات زیادتی بھی عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہی پانی جو خالص رحمت ہے، جو لوگ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اسی کو عذاب اور اللہ تعالیٰ سزا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو ان کے درمیان میں مختلف حیثیتوں سے مختلف انداز میں نازل کرتا ہے، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ لیکن یہ اس سے سبق حاصل کرنا تو دور، اس کا شکر ادا کرنا تو دور، الٹی اس کی ناشکری کرتے ہیں، انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ تو ان میں سے اکثر لوگ نافرمانی ہی کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں اس کی۔ اب وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی محنت میں کوئی کمی ہے، آپ کی کوشش میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں تنہا پڑ رہے ہیں، اکیلے پڑ رہے ہیں، آپ کو اور زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کا تعاون کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتا۔ تو آپ کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ان کو تذکیر و تعلیم کرنے میں کوئی قصور ہے، بلکہ سارا قصور ان لوگوں کا اپنا ہے۔ یہ ہے کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کہ یہ تو خود ہی ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، ناقدری کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں۔ تو اگر اللہ چاہتا تو بھیج دیتا، لیکن اگر اس کی ضرورت ہوتی تب بھیجتا۔ ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک ان کی بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتا۔ اگر آپ کی محنت ناکافی ہوتی، آپ کی کوششیں کوئی اس کے اندر کوئی قصور رہ جاتا تو ہم بھیج دیتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ تو سب کو یکساں ڈرا رہے ہیں، آپ کی محنت پوری طور پر ہو رہی ہے، لیکن وہ خود سمجھنا نہیں چاہتے، سنبھلنا نہیں چاہتے، خود سننا نہیں چاہتے، خود اس میں غور کرنا نہیں چاہتے، اور وہ اس طرف خود آنا بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے آپ تسلی رکھیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ناشکری کی وجہ سے ہے۔ یہ صرف ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اور اس وجہ سے یہ بات کا انکار کر رہے ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر مکر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو ہم ان پر ساری حجتیں تمام کر دیں گے، اور تمام کرنے کے بعد پھر ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پھر آگے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ لوگ آپ کے اوپر نئے نئے مطالبات، نئے نئے سوالات، نئے نئے اعتراضات کرتے ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے سے ان سے مقابلہ کرتے رہیے اور ان کی بات نہ مانیے۔ یہ تو اپنی خواہش پر عمل کرنے والے ہیں، اور خواہش پر اگر کسی نظام کو چلایا جاتا تو پورا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ آپ ان کی نہ سنیے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کافروں کی مت سنیے، بلکہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ مسلسل مقابلہ کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے سے ان کا منہ توڑ جواب دیتے رہیے۔ آپ جہاد کہتے ہیں اپنی امکان بھر کوشش کرنے کو۔ جاہد یجاہد، مجاہدتاً و جہاداً کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق کوششیں کرنے کا نام جہاد ہے۔ اب وہ
جو ہے کوششیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کا لاسٹ اسٹیج پھر قتال بھی آتا ہے۔ تو یہاں قرآن کے ذریعے سے وجاہدہم بہ جہادا، ان کافروں سے قرآن کے ذریعے سے آپ بڑا جہاد کریے، بڑا مقابلہ کریے، ان سے پیچھے مت ہٹیے، اور ان کے سامنے قرآن کو پیش کرتے رہیے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ ان کے ساتھ جو جہاد کرنا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اچھی طرح سے اللہ کی حجت ان کے اوپر پوری ہو جائے، اور جس کے اندر ادنا رمق بھی حق قبول کرنے کی ہے وہ اگر چاہے تو حق کو قبول کر لے، اور کسی کے لیے بھی عند اللہ کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی اللہ کے یہاں جب جائیں تو وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں، کوئی بہانہ نہ پیش کر سکیں۔ آپ ان کو اس انداز میں اللہ کا قانون، اللہ کے ضابطے، اللہ کی تعلیمات کو پہنچا دیجیے تاکہ یہ اللہ کے یہاں کوئی عذر پیش نہ کر سکے، کسی طرح بہانہ نہ تلاش کر سکے۔ تو وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کے ساتھ بڑا جہاد کریے، عظیم کوششیں ان کے ساتھ کرتے رہیے۔ اور پہلے ہے فلا تطع الکافرین، کافروں کی مت مانیے، اس لیے کہ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا ہے، یہ تو مختلف جہت کے لوگ ہیں، مختلف رخ کے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کو خاص طور سے خطاب ہے، اور ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کی اطاعت نہ کریں، ان کافروں کی، ان مشرکوں کی، ان باطل پرستوں کی دعوت قبول نہ کریں، ان کی بات پر توجہ نہ دیں، بلکہ آپ تو اپنی بات کریے، قرآن کی بات کریے، ان کے سامنے قرآن سنائیے ان کو، اور ان پر حجت تمام کر دیجیے، اور پھر وہ دن آئے گا کہ ان کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی جائیں گی۔ تو ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے، مختلف انداز میں دلائل دے کر اللہ تعالیٰ توحید کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہے۔ جو لوگ حق کو قبول کرنا جن کے اندر ہے وہ قبول کر لیں گے، اور جو ہٹ دھرم ہیں، جو ضدی ہیں، اور جو کسی طرح بھی حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے وہ الگ ہو جائیں گے، وہ صاف نظر آئے گا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے۔ تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ جو دکھاتا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ جو کراتا ہے قرآن کے اندر جگہ جگہ، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ایک اللہ کی طرف آئیں، ایک قانون کو مانیں، اور ایک رب کو تسلیم کر لیں، اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں۔ اور ان آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اب یہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اب یہ آخری نبی کا سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اب ان کے ذریعے سے ساری تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری دشواریاں ختم ہوں گی، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اس طرح سے اس کے اندر آیتوں کے اندر ایک پوشیدہ حکمت بھی ہے، اور لطیف اللہ کے اشارے بھی ہیں کہ یہ دین اب غالب آئے گا، اب تمہاری چلنے والی نہیں ہے۔ اور بھی بے شمار اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کے آگے بھی اللہ کی قدرتوں کا مظاہرہ ہے، انشاءاللہ ہم ان کو کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔